پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بے وقوف سا نائی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ بال کاٹتے وقت وہ کان کاٹ دیتا تھا اور حجامت کرتے وقت گلا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا کام ٹھپ ہوتا چلا گیا اور وہ اپنی چیزیں بیچ کر گزر بسر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی بچیں، اس کا استرا اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نائی کی بیوی اسے بے وقوفیوں پر طعنے دے رہی تھی کہ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تم سے متفق ہوں کہ میں نے کبھی خود سے کچھ نہیں کمایا، میں کبھی خود سے کچھ نہیں کما سکتا اور میں کبھی بھی کسی کو کمانے بھی نہیں دوں گا۔ یہ حقیقت ہے۔ بیوی نے کہا، اگر تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگو، میں بھوکی نہیں مرنا چاہتی۔ بادشاہ کے محل میں جا کر کچھ مانگو، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، بادشاہ سے کہو کہ تمہیں بھی کچھ دے دے۔ نائی نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کہا کہ وہ نائی کو کچھ دے دے۔ کچھ بھی؟ کیا دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نائی کی بیوی نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسے کیا مانگنا چاہیے، اور نائی کا اپنا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ نائی نے پریشان ہو کر کہا، کچھ بھی دے دیں۔ کچھ زمین دے دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نائی کی جان میں جان آئی کہ وہ کچھ بھی کے مسئلے سے نکلا۔ وہ بولا، ہاں، کوئی بھی زمین دے دیں۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر ایک ویران زمین دینے کا حکم دیا۔ نائی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا، تمہیں کیا ملا ہے؟ جلدی سے دو تاکہ میں روٹی خرید لاؤں۔ نائی نے زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی۔ نائی بولا، لیکن زمین تو زمین ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ کیا تم سے زیادہ بے وقوف کوئی دوسرا ہے؟ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس میں کاشت نہیں کر سکتے؟ کیا تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہیں؟ بیوی نے غصے سے کہا۔ نائی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، مگر چالاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کریں۔ آخر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نائی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نائی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے اور خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی کوئی آدمی ان کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اسی زمین کے قریب ہی جنگل میں 7 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہتے کہ نائی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو ایک چور نائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ نائی کی بیوی نے پہلے تو کچھ دیر ٹال مٹول کی، پھر گویا تھک ہار کر کہنے لگی، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے یہاں اشرفیوں کی 5 دیگیں دفن کی تھیں، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اب ہم وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں، تم کسی سے بھی یہ بات مت کرنا ورنہ وہ دیگیں تلاش کر کے لے جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا، مگر شام ڈلے جب نائی اور اس کی بیوی گھر واپس چلے گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور ساتوں مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا چلا کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلا دیا گیا، مگر انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا۔ اگلی صبح نائی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو بہت خوش ہوئی، پھر وہ بیج ادھار لے کر آئی اور زمین میں بو دیے۔ ہل بہت ہی اچھا چلا تھا تو فصل بھی بہت ہی اچھی ہوئی۔ نائی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی اتنے پیسے بچ گئے کہ اس نے کچھ سونا خریدا اور ایک مٹکے میں چھپا دیا۔ جب چوروں نے یہ دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے، پھر وہ نائی کے گھر گئے اور اس سے کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو کیونکہ ہم نے ہل چلایا تھا۔ نائی کی بیوی ہنسی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ زمین میں سونا ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں ملا۔ اب وہ سونا گھر میں ایک مٹکے میں چھپایا ہوا ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس پر چوروں نے کہا، اگر تم سیدھے طریقے سے ہمارا سونا نہیں دو گے تو ہم خود لے لیں گے، بے شک آج رات دیکھ لینا۔ نائی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ نائی کی بیوی نے اپنی آنکھوں سے اسے گوشے میں چھپتے دیکھ لیا۔ نائی چوروں سے بہت ڈرا ہوا تھا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ بیوی بولی، ایسی جگہ چھپایا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، باہر کے دروازے کے ساتھ رکھے مٹکے میں مٹھائیوں کے نیچے چھپایا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا،
آدھی رات کو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور مٹکا لے کر فرار ہو گیا۔ سب چور مل کر باہر جنگل میں پہنچے اور مال تقسیم کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ مٹکا لانے والا چور کہنے لگا، نائی کی بیوی نے بتایا تھا کہ سونے کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو، پہلے مٹھائیاں بانٹ کر کھا لیتے ہیں پھر سونا بانٹتے ہیں۔ جنگل میں گھپ اندھیرا تھا، چوروں نے مٹکے میں سے ٹٹول ٹٹول کر مٹھائیاں نکالی اور کھانے کو منہ میں ڈالی اور ساتھ ہی تھو تھو کر کے تھوکنے لگے۔ نائی کی بیوی نے مٹکے میں مٹھائیوں کی بجائے اپلے ڈال رکھے تھے۔ سب چوروں کو بہت غصہ آیا۔ اگلی صبح وہ نائی کے گھر پہنچے اور فصل میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ نائی کی بیوی ان کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس پر چور بولے، تم نے 2 مرتبہ ہمیں بے وقوف بنا دیا، اب تمہاری باری۔ یہ کہہ کر وہ تن تنے ہوئے چل دیے۔ جاتے جاتے ایک چور دوبارہ ایک کونے میں چھپ گیا اور نائی کی بیوی نے اس مرتبہ بھی اسے چھپتے دیکھ لیا۔ نائی نے پریشان ہو کر پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ گدے کے نیچے تو نہیں چھپا لیا؟ نائی کی بیوی نے اسے تسلی دی، میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں، سونا محفوظ ہے، میں نے اسے باہر نیم کے درخت کی اونچی شاخوں میں ایک پوٹلی میں بند کر کے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ سب چور نیم کے درخت کے نیچے جمع ہو کر اوپر دیکھنے لگے تو کچھ غور کرنے پر اوپر درخت پر ایک پوٹلی بندی دکھائی دی۔ چوروں کا سردار بولا، واقعی اوپر پوٹلی بندی ہوئی ہے، ایک آدمی اوپر چڑھے اور اسے اتار لائے۔ ایک چور نے قمیض اتاری، کس کر دھوتی باندھی اور اوپر چڑھنے لگا۔ اب ہوا یہ کہ نیم کے درخت پر شہد کی مکھیوں نے ایک چھتا بنا رکھا تھا۔ جب چور چھتے کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو شہد کی ایک مکھی نے زور سے اس کی ران پر ڈنک مار دیا۔ چور نے تکلیف سے پریشان ہو کر بے ساختہ اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ چور کہیں کہ تم پوٹلی نیچے اتارنے کی بجائے اس میں سونا نکال کر اپنی جیب میں بھر رہے ہو، نیچے کھڑے چور چلائے۔ اندھیرے کی وجہ سے باقی سب چوروں کو بھی یہی لگا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، درخت پر کچھ ہے جو مجھے ڈنک مار رہا ہے، درخت پر چڑھے چور نے کہا۔ اسی وقت ایک دوسری مکھی نے اس کے سینے پر ڈنک مارا۔ چور نے سینے پر ہاتھ مار کر اسے الگ کرنا چاہا۔ نیچے کھڑے چور چلانے لگے، ہم نے دیکھ لیا، تم سونا چھپا رہے ہو۔ انہوں نے ایک دوسرا چور اوپر بھیجا، مگر اب شہد کی مکھیاں پھیل چکی تھیں۔ انہوں نے اس چور کے جسم پر بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بے اختیار اپنے جسم پر جگہ جگہ ہاتھ مارنے لگا۔ باقی چوروں کو بہت غصہ چڑھا کہ دوسرا چور بھی بے ایمان نکلا اور یہ بھی سونا چھپا رہا ہے۔ پھر سب چور ایک ایک کر کے اوپر چڑھتے گئے اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آخر سردار کی باری آئی، اس نے چھتے کو مضبوطی سے پکڑا ہی تھا کہ وہ شاخ جس پر سب کھڑے تھے وزن برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی اور سب نیچے جا گرے۔ چھتا ان کے اوپر گر گیا اور مکھیاں ان پر ٹوٹ پڑی۔ تب چور جان بچا کر بھاگے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک سکون رہا کیونکہ چور اس قابل نہ تھے کہ چل پھر سکتے۔ نائی اور اس کی بیوی سوچنے لگے کہ شاید چور اب دوبارہ انہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات جب وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر سوئے ہوئے تھے تو نائی کی بیوی کی آنکھ سرگوشیوں کی آواز سے کھل گئی۔ چوروں کی آواز پہچان کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب بچنا مشکل ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور استرا پکڑ کر کھڑکی کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے والے چور نے آہستہ آہستہ سر اندر کیا اور اندھیرے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ نائی کی بیوی نے استرے والا ہاتھ گھمایا اور چور کی ناک کاٹ ڈالی۔ خدایا، میری ناک کسی چیز سے لگ کر کٹ گئی ہے، چور تکلیف سے چلایا۔ ارے خاموش، تم سب کو جگا دو گے، چپ کر کے اندر جاؤ۔ باقی چوروں نے اسے آہستہ آواز میں ڈانٹا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میری ناک سے بہت خون بہہ رہا ہے، چور کراہا۔ ارے بزدل، تمہاری ناک کھڑکی سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی ہے اور تم رو پیٹ رہے ہو، میں اندر جاتا ہوں، دوسرے چور نے کہا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے سر اندر کیا، نائی کی بیوی نے اپنا استرا چلا دیا اور اس کی ناک بھی کٹ کر جا گری۔ خدایا، اندر واقعی کوئی تیز چیز ہے، چور تکلیف سے چیخا۔ بانس کی کوئی کانچ نکلی ہوگی، تم ایک طرف ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں، تیسرے چور نے کہا اور اپنا سر کھڑکی سے اندر ڈالا۔ پھر وہی ہوا، اس کی ناک بھی کٹ کر دور جا گری۔ اف، واقعی کوئی تیز چیز ہے، مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری ناک ہی کاٹ ڈالی۔ تیسرا چور پیچھے ہٹتے ہوئے کراہا،
बेवकूफ हो तुम, बुज़दिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सर डाला और नाक कटवा बैठा। फिर पांचवें और छठे के साथ भी ऐसा ही हुआ और सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो। एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वो सब जख्मियों की हिफाजत और तीमारदारी करे। किसी अगली रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा। सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाक एक डब्बे में जमा कर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन नहीं रहा, तो नाई और इसकी बीवी ने बाहर सहन में चारपाइयां बिछा ली। फिर चोर चंद दिन बाद वापस आए। उन्होंने सोचा कि सोना जरूर नाई की बीवी के पास है, तो इसे ही उठा कर ले जाते हैं। वो दबे कदमों आगे बढ़े और इसकी चारपाई अपने कंधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख झटकों से खुल गई और ये जानकर दंग रह गई कि चोर इसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गए। वो एक घने बरगद के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहाँ रुकते हैं और चारपाई नीचे रखकर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था कि वो बिस्तर पर ही लेटी है, और फिर बरगद की एक लटकती जटा को पकड़कर ऊपर चढ़ गई और शाखों में छुप गई। चोरों ने चारपाई कंधों से उतार कर नीचे जमीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहरे की पहली बारी किसकी होगी। सरदार के नाम का कुरा निकला, क्योंकि बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। फिर सब चोर सो गए और सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। उसने अपना सफ़ेद दुपट्टा चेहरे और सर के गिर्द लपेटा और आहिस्ता आवाज़ में मोहब्बत भरे गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। उसने सोचा कि ये ज़रूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे हसीन शख्स पर आशिक हो गई है। इसने अपनी मूंछों को ताऊ दिया और पूछा, कौन हो तुम? हसीना, नीचे ज़मीन पर उतर, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया और आशिकाना गाने धीमे धीमे सुरों में गाती रही। सरदार ने देखा तो खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आह भरी और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। इतना उदास होने की क्या बात है ए परी? सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई ही होते हैं। सरदार ने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी ज़ुबान को लंबा सा बाहर निकालो। मैं इसे छू कर जान लूँगी कि ये ज़ुबान सच बोलती है या झूठ। चोरों के सरदार ने हुश होकर अपनी ज़ुबान खूब बाहर निकाली। परी इसके करीब आई और उस तरह से इसकी ज़ुबान को काट कर दो टुकड़े कर दिया। चोरों की नाक काटने के बाद नाई की बीवी ने उस तरह अपने पास ही रख लिया था। अब सरदार तकलीफ की शिद्दत से जोर से चीखा और दरख्त से नीचे जा गिरा। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? दूसरे चोर जाग गए। सरदार ने ऊपर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन बोल ना सका। वो ज़ुबान कटने की वजह से बोलने से कासिर हो चुका था। लगता है सरदार पर जादू हो गया है, दरख्त पर ज़रूर कोई आसेब है। चोर घबरा कर बोले। इसी वक्त नाई की बीवी ने अपनी सफ़ेद चादर लहराना शुरू कर दी और मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी। चोरों की खौफ से जान निकल गई। उन्होंने बदख्वास होकर अपने सरदार को कंधों पर उठाया और अपने ठिकाने की तरफ भाग गए। वो दूर निकल गए तो नाई की बीवी ने भी अपनी चारपाई सर पर उठाई और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। सरदार की ज़ुबान का जख्म कुछ ठीक हुआ तो उसने मुश्किल से बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। चोर अब अपनी नाक और ज़ुबान कटवा कर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नाई की चालाक बीवी से मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं। फिर वो बादशाह के पास चले गए और उसे अपना तमाम किस्सा सुनाया और मुतालबा किया कि हमें हमारा हिस्सा दिलवाया जाए। जब नाई और इसकी बीवी को बुलाया गया तो नाई की बीवी ने पूरा किस्सा सुना दिया और बतौर सबूत उसने चोरों की नाक और ज़ुबान पेश की, जिस पर बादशाह ने चोरों को जेल में डलवा दिया और नाई को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। कि जिस तरह नाई की अक्लमंद बीवी ने चोरों से मुकाबला किया, तो इस तरह बादशाह ने कहा कि अगर ये नाई हमारे साथ रहा और इसकी बीवी इसके साथ रही तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। इस तरह दोनों हंसी खुशी रहने लगे।